ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گی۔ تو یہ جو قرآن نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو کہ یہ تم خیال کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، اور آگے فرمایا وہی تمر مر السحاب، اور وہ اڑ رہے ہوں گے بادلوں کی طرح۔ تو گویا فی الحال پہلے حصے میں ذکر کیا گیا دنیا کی کیفیت کا، اور دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا آخرت کی حالت کا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے۔ اب یہ بادل ہے، پانی کے بخارات ہیں جو اوپر اٹھتے ہیں، بس اوقات بادل بڑے گہرے ہوتے ہیں، اڑتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ پہاڑ جو ہیں یہ سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ تو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ یہ پہاڑ جو تمہیں جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ جمے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی تمر مر السحاب، یہ اس طرح اڑ رہے ہیں جیسے بادل اڑتے ہیں۔ چنانچہ زمین جو ہے وہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سورج جو ہے وہ زمین اور دوسرے سیاروں کو لے کر بہت تیزی سے کہیں جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی کتنی حرکتیں ہیں؟ 3 حرکتیں ہیں۔ زمین اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں، زمین جو ہے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے تو جس سے 12 مہینے سال شمسی سال پیدا ہوتا ہے، اور سورج اپنے تمام سیاروں کو زمین کے ساتھ لے کر کہیں جا رہا ہے۔ 3 حرکتیں ہیں زمین کی، لیکن اتنی بڑی زمین ہے کہ اس کی حرکت انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتی۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر السحاب، اور یہ پہاڑ حرکت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بادلوں کی حرکت ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے۔ کون سی چیز کب تک جامد ہے اور کب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے اس کو طے کیا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی صنعت ہے۔ صنع یصنع، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے صنع۔ عربی زبان میں عربی ادیب کہتے ہیں کہ فعل، عمل اور صنع، تو فعل جو ہے وہ عام ہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اور عمل جو ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، پھر اختیاری ہو کر اچھا ہو یا برا ہو۔ لیکن صنع جو ہے، صنع یصنع، یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اختیاری ہو اور اچھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ عمل ہے یہ بڑا خوبصورت، بڑا مستحکم ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے طریقے سے پیدا کیا، ایک ایک چیز کے اندر بڑے اصول رکھے گئے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کا بنانا ہے۔ اتقن کل شیء، کہ اس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کائنات کے ذرے ذرے کی نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اسی طرح انسان کی ایک ایک نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کی خبر ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی اللہ خوب خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر چیز کو بہت مستحکم بنایا، اور بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب یہاں 2 باتیں اضافی عرض کرتا ہوں جو مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری کہ اس نے ہر چیز کو بڑے کمال سے بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے بنانا، ایک ہے کمال سے بنانا، ایک ہے لکھنا، ایک ہے شاندار لکھنا۔ کسی چیز کو بنانا اور اعلیٰ معیار پر بنانا، تو اعلیٰ معیار پر جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اتقان۔
کہ بڑے اونچے معیار پر یہ چیز بنائی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صنعت ہے وہ بڑی شاندار ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ انتہائی شاندار طریقے سے بنائی گئی. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اور اسی سے ایک روایت آتی ہے جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنی تفسیر میں، حوالہ میں ابھی تلاش نہیں کر سکا اس کا، لیکن لکھا کہ رحم اللہ من عمل عملا فاتقنہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس آدمی پر کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے بہت طریقے سے کرتا ہے. رحم اللہ من عمل عملا فاتقنہ. معلوم ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے بڑے طریقے سے کرے. آپ نے لکھنا ہے اچھے طریقے سے لکھو، کھانا پکانا ہے اچھے طریقے سے پکاؤ، مٹھائی بنانی ہے اچھے طریقے سے بناؤ، پڑھانا ہے اچھے طریقے سے پڑھاؤ، پڑھنا ہے اچھے طریقے سے پڑھو. ہر کام اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. اسی کو احسان کہا جاتا ہے، ہر کام کو حسین کرنا. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ. تو ہر کام کو حسین طریقے سے کرنا، ہر کام کو طریقے سے کرنا. اب آج کل لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لوگ کہیں قلندر بس چالو کام کرنا چاہیے. حالانکہ چالو کام نہیں کرنا چاہیے، طریقے سے کام. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت صدر صاحب مدد اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے. تو یہ جو کام کرتے ہیں طریقے سے کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. انادم نہیں کرتے کہ چالو کام کر دیا، نہیں، کام کرتے ہیں طریقے سے کرتے. تو کرتے نہیں، کرتے تو طریقے سے کرتے ہیں. تو کام کو طریقے سے کرنا، کمال طریقے سے کرنا، بڑی حکمت کے ساتھ کرنا، سوچ سمجھ کر کرنا، یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اور حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے صفات اختیار کرو. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تم بھی رحم کرو. اللہ تعالیٰ ہر کام کو طریقے سے کرتا ہے، تم بھی طریقے سے کرو. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ کی صنعت ہے کہ اس نے ہر چیز کو بڑے طریقے سے بنایا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو طریقے سے بنایا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی کام کریں طریقے سے کریں. دوسری ایک بحث یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمائی احکام القرآن میں کہ صنع یصنع جو ہے یہاں مصدر استعمال ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. صنع اللہ، اللہ کی صنعت. تو فرمایا کہ یہاں مصدر تو استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کو صانع نہیں کہا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں صانع نہیں ہے. اور یہ ایک بات لکھی ہے مفسرین نے، چونکہ طالب علم علماء بھی یہاں موجود ہیں، میں بھی طالب علم ہی ہوں تو یاد رہے گی. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت کیا جائے تو اس کا جو فاعل کا صیغہ ہے وہ اس کا اللہ تعالی کے لیے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ثابت ہو اور ہو سکتا ہے کہ ثابت نہ ہو. اور یہ ایک اور بحث ہے کہ اسماء حسنہ توقیفی ہیں یا نہیں. تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اسماء حسنہ توقیفی ہے، یعنی اسماء حسنہ ہم اپنی طرف سے گھڑ نہیں سکتے، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کو طبیب نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کو ہم طبیب نہیں کہہ سکتے. تو اگر کوئی مصدر یا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے یا صیغہ اسم فاعل اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا اسماء حسنہ میں سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس کی ایک بڑی پیاری مثال قرآن مجید میں ہے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. کیا تم اس زمین کو کاش کرتے ہو یعنی پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود زارع یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. تو صانع یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے
نہیں ہے، کیونکہ اسماء حسنہ توقیفی ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو نام جو صفت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے استعمال ہوئی ہے وہی نام استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ کسی زبان کے اندر اگر کوئی لفظ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ کے لیے استعمال ہوتا ہو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو۔ اسی لیے فارسی میں خدا موجود ہے، خدا کو پکارو، خدا ہم سب کی مدد فرمائے، یہ سب جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں جو اس کا وجود خود اپنے سے ہو، کسی کی پیدا کردہ نہ ہو، لم یلد ولم یولد۔ تو خدا، اسی طرح انگریزی میں گاڈ ہے، تو اس کو بھی آپ اسی طرح پشتو میں ہو سکتا ہے، ہندکوں میں اور دوسری زبانوں میں اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں جو اسماء حسنہ آئے ہیں ان کا توقیفی ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ آپ اشتقاق کر کے مصدر سے یا فعل سے اس کو مشتق نہیں کر سکتے۔ یہ تو بات اضافی ہم نے کر دی، آگے لے لیجئے۔ آگے قرآن فرماتا ہے آیت نمبر 89 میں 80 اور 9 کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو نیکی سے بہتر چیز ملے گی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن جو آدمی نیکی لے کر آیا ہوگا، یعنی ایمان لے کر آیا ہوگا، اعمال صالحہ لے کر آیا ہوگا، تو اس کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اور اس کے نیکی کا بدلہ اس سے بہتر ملے گا۔ کس طرح بہتر ملے گا؟ اس طرح کہ کم از کم 10 گنا تو ملتا ہی ملتا ہے، اور اس سے بھی جتنا اللہ تعالی اپنے فضل سے اور اخلاص کی برکت سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ دوسرا اس طریقے سے کہ نیکی تو آپ نے کی ہوتی ہے کچھ عرصے، آپ نے 40 سال نیکی کی، 50 سال نیکی کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے وہ 50 سال کا نہیں عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر نیکی ملے گی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہرے آگ میں الٹے ڈال دیے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تمہیں بدلہ دیا جا رہا مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے، جیسا کیا ویسا تم بھر رہے ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جیسا کیا گیا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ لا یظلم ربک احدا وما ربک بظلام للعبید۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ جو برائی لے کر آئے گا یا جو لوگ برائی لے کر آئیں گے ان کے چہرے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، نہیں بدلہ دیا گیا ہے تمہیں مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 91 میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ اس آیت میں اگرچہ قل کا ذکر نہیں ہے، لیکن تمام مفسرین نے اس سے پہلے
قل کو محذوف مانا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس مکہ کے پروردگار کی، اس شہر کے پروردگار کی، کہ جس نے اس شہر کو حرم قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کون کہہ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ اس لیے مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں، ان اعبد رب هذه البلدہ، میں عبادت کروں اس شہر مکہ کے پروردگار کی، الذی حرمہا، جس نے اس مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، اور یہ سورت کا اکثر حصہ مکی سورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے شہر مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔ حرم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہاں جان محفوظ، مال محفوظ، آبرو محفوظ، حتیٰ کہ شکار محفوظ، آپ وہاں شکار بھی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اللہ ہی کے لیے ہر چیز ہے، مکہ ہو یا مکہ کے علاوہ کوئی زمین ہو، یا کائنات کی جو بھی چیز ہے اس کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ سب سے پہلے اسلام کون لاتا ہے؟ نبی اسلام لاتا ہے، اپنے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے نبی کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اپنی رسالت پر ایمان لانا، یہ بھی بنیادی ضرورت ہے۔ تو نبی کو کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اور سورۃ الاعراف سورۃ الانعام کے آخر میں فرمایا گیا کہ اول المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو جب نبی آتا ہے تو پہلا مسلمان کون ہوتا ہے؟ خود نبی ہوتا ہے، اول المسلمین۔ اور یہ جو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ کی پروردگار کی عبادت کروں اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اس میں تواضع کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح رکھتا ہے اور عام مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، حالانکہ نبی عام مسلمان کی طرح نہیں ہوتا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن اس کے باوجود نبی اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح رکھتا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الحامیم السجدہ میں آئی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا آدمی کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیکی کے کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ ہم تو نیک ہو کے اپنے آپ کو سپر مسلمان سمجھنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سارے فاسق ہیں، ہم نیک ہیں، سارے نچلے درجے کے مسلمان ہیں، ہم سپر مسلمان ہیں۔ لیکن یہ طریقہ تکبر کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سپر مسلمان سمجھنا یہ ذہن کی خرابی کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی بھی یہ کہتا ہے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ آگے فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اس کا عطف ہے ان اکون پر، تو امرتو کے مدخول ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو پہلا حکم کیا تھا
کہ عبادت کروں پروردگار کی۔ دوسرا حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے سمجھو، سپر نہ سمجھو، اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے سمجھو۔ اور تیسرا حکم یہ ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ اب یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاوت سے مراد ہے قرآن سنانا۔ اگر قرآن سنانا ہو، چنانچہ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ میں قرآن سناؤں، اور ان حضرات نے جو ترجمہ کیا ہے سنانے کا، یہ اصل میں لیا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ لوگوں پر یعنی صحابہ پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کو سناتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اپنی جگہ میں رکھا جائے اور سنانے کے معنی میں نہ لیا جائے بلکہ خالی تلاوت ہی کے معنی میں لیا جائے، کیونکہ یہاں علیہم نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ہم کیوں محذوف مانیں؟ تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نبی کو بھی حکم تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، حالانکہ نبی پر قرآن نازل ہوا تھا، نبی نے قرآن سمجھا تھا، نبی نے قرآن سمجھا دیا تھا، نبی نے آگے قرآن کی تعلیم بھی کر دی تھی، پہنچا بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی نبی کو حکم ہے کہ صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، تو وہاں تلاوت سے تلاوت ہی مراد ہے، سنانا مراد نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی وان اتلو القرآن کا ترجمہ یہ نہ کیا جائے کہ قرآن سناؤں، بلکہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ اور اس سے رد ہو جائے گا ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اصل مقصود نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ؟ حالانکہ قرآن مجید طوطے کی طرح پڑھا جائے اس کا بھی فائدہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن مجید پڑھتے تھے، آپ تو قرآن مجید سمجھتے تھے، سمجھا چکے تھے، تعلیم کر چکے تھے، لیکن سمجھانا اور تعلیم کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بحیثیت قرآن کی تلاوت کے یہ بھی عبادت ہے۔ وان اتلو القرآن، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو تین حکم ہو گئے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس مکہ کو حرم قرار دیا ہے اور ہر چیز کی ملکیت اسی کے لیے ہے۔ دوسرا حکم دیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ آگے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے۔ اگر کوئی قرآن مجید کو سن کر پڑھ کر نبی علیہ السلام کی بات سن کر سمجھ کر ہدایت پر چلتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، اس میں خود فائدہ ہوگا۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنی ذات کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوگا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف منذرین میں سے ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے، جو گمراہ ہوگا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف منذرین میں سے ہوں، ڈرانے والوں میں سے ہوں، خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تم اگر گمراہ ہوتے ہو تمہاری گمراہی کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ نبی اپنی امت کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا، نبی کا کام پہنچانا ہے۔ نبی انما علی رسولنا البلاغ المبین، انما علیک البلاغ لست علیہم بمسیطر قل لست علیکم بوکیل۔ نبی اپنے امتیوں کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا، امتی میں سے کوئی نیکی کا کام کرے گا خود اس کو فائدہ ہوگا، اور نعوذ باللہ کوئی نبی کی بات نہیں مانے گا خود گمراہ ہوگا، اس کا نبی کے اوپر کوئی
اثر، نبی کے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں. اس کو قرآن یہ فرما رہا ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفس کے لیے. اور جو آدمی گمراہ ہوگا تو آپ کہہ دیجئے جزی نیس، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. معلوم ہو کہ آدمی کو ساری عمر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اور جب دعوت اور تبلیغ کا کام کر لے اس کے بعد آدمی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر مخاطبوں کے اعمال کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. تو جو گمراہ ہوگا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. یہ تو آیت نمبر 92 تھی. آخری آیت آ گئی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو. اس کو عَمَّا تَعْمَلُونَ بھی پڑھا گیا، یعملون بھی پڑھا گیا. آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو لوگ کر رہے ہیں یا جو تم کر رہے ہو. اس آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور یہ وہ بات ہے کہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جب ابتدا ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اور جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب یہ آیت کا پوری سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. یہ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ تمہاری زندگی، تمہاری موت، یہ سب نشانیاں ہیں. فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے. کب پہچان لوگے؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں اس وقت تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم سب کر رہے ہو. تم سب جو کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار، اے نبی آپ کا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے. یہ سورۃ النمل کی آخری آیات تھی، اور آخری آیت 93 پر آ کر یہ سورت پوری ہو گئی. ان جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے. کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ رات میں سکون حاصل کریں، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں. اور یہ وہ دن ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، ہاں مگر وہ جن کو اللہ چاہے، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جھکے ہوئے. اور تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو خیال کرتے ہو کہ یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اور حالانکہ یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں. اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے، اور بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم کر رہے ہو. جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے لیے نیکی سے بہتر چیز ملے گی، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں انہیں منہ ڈال دیے جائیں گے. تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے پروردگار کی جس نے اس شہر کو حرم قرار دیا ہے، اور ہر چیز کی ملکیت اسی کے لیے ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں.
تو جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہو جائے وہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ جزی نیس، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم ان کو پہچان لو، اور تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا